اب میں انجینئر صاحب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور انہیں پھکی دینے لگا ہوں. آج حنیف قریشی صاحب کو اس کا گھر نہیں ملا. ان کا معاملہ جو بنا ہوا تھا, حنیف قریشی صاحب کو اس کا گھر نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں تھا. مرزا کی کانپیں ٹانگتی ہیں کسی عالم کے سامنے بیٹھنے کے لیے. اگر میں کوئی ایک حدیث اسے کہہ دوں نا کہ آپ صرف دیکھ کر صحیح بخاری سے سند کے ساتھ پڑھ دیجئے, تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح بخاری کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا. ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے. ایک صفحہ صحیح بخاری کا محمد علی مرزا نہیں پڑھ سکتا, اور یہ میرا چیلنج ہے اس کو. اگر وہ پڑھ دے تو میں اس کا شاگرد بن جاؤں گا. اگر وہ پڑھ دے تو اگر وہ پڑھ دے ایک صفحہ صحیح بخاری کا, میں کھول کے اس کے آگے رکھتا ہوں, وہ پڑھ کے دکھا دے تو کہ آن کیمرہ, تو میں اس کا شاگرد بننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب, جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہمیشہ علامہ دین اسلام سے متعلق آگاہی دیتے ہیں. ان سے جانیں گے جو محمد حنیف قریشی صاحب کا جو معاملہ بنا ہے کہ وہ جو مناظرے کے معاملات تھے, آخر یہ اپنے نزدیک اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا, بڑا مشکور ہے. بتائیے گا کہ پہلے بھی آپ کی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں کہ مرزا پہ آپ نے کافی بات کی ہے اور آپ ماشاءاللہ دین اسلام کے آپ اساسے ہیں, تو آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ محمد حنیف قریشی صاحب جو گئے ہیں تو ان کو جگہ ہی نہیں ملی, اندر ہی نہیں جانے دیا, آپ اس نظرے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل جانے کے لیے ہے, اور بے شک باطل بھاگ کے ہی رہے گا. مرزا محمد علی جہلمی, جو کہ اپنے آپ کو انجینئر کہتا ہے اور در حقیقت وہ ایک پلمبر ہے یا مکینک ہے, اس کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ واجبی سا تعلق بھی نہیں ہے. یہ ان کیمرہ بات کر رہے ہیں, یہ میں آن کیمرہ اور پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. مرزا محمد علی نے مختلف طبقات کی جو کتابیں ایک دوسرے کے خلاف لکھی ہوئی ہیں, ان کتابوں کو اٹھا کر, وہ میں کتابیں آپ کو بھی دوں اور بیٹھ کے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ محمد علی مرزا سے بڑے جو ہیں وہ اسپیکر بن سکتے ہیں. بولنے کا فن آپ کو بھی آتا ہے. تو اس میں عالم ہونے کی کوئی بات جو ہے وہ محمد علی مرزا کے اندر نہیں ہے. وہ ایک جاہل مطلق ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت آپ ایک لائبریری میں بیٹھے ہیں, 2 کروڑ روپے سے زیادہ کی یہاں پر کتابیں موجود ہیں. اگر میں بخاری شریف, جس کا وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا بڑا ڈھونگ رچاتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق انٹرنیشنل, اگر میں کوئی ایک حدیث اسے کہہ دوں نا کہ آپ صرف دیکھ کر صحیح بخاری سے سند کے ساتھ پڑھ دیجئے, تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح بخاری کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتا. ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے. ایک صفحہ صحیح بخاری کا محمد علی مرزا نہیں پڑھ سکتا, اور یہ میرا چیلنج ہے اس کو. اگر وہ پڑھ دے تو میں اس کا شاگرد بن جاؤں گا. اگر وہ پڑھ دے تو اگر وہ پڑھ دے ایک صفحہ صحیح بخاری کا, میں کھول کے اس کے آگے رکھتا ہوں, وہ پڑھ کے دکھا دے تو کہ آن کیمرہ, تو میں اس کا شاگرد بننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اگلی بات, یہ تو ہے صحیح بخاری کی بات. ٹھیک ہے. مرزا محمد علی جہلمی نے عربک کو, اس کے گرامر کو کہیں سے بھی نہیں پڑھا ہوا. یہ بے مرشدہ ہے, بے پیرا ہے, اس کا کوئی استاد نہیں ہے, کسی سے بھی اس نے سبقاً نہیں پڑھا ہوا. اب میں انجینئر صاحب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور انہیں پھکی دینے لگا ہوں کہ آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی کسی بھی یونیورسٹی سے, آپ انجینئر ہیں, اور اگر کوئی بلڈنگ بننے لگے یا کوئی جہاز بننے لگے یا کوئی بھی سافٹ ویئر بننے لگے, آپ کی تو ڈگری ہے, کیا آپ میرا مشورہ اس میں فائنل اتھارٹی کے طور پہ لے لیں گے کہ میرے پاس انجینئر کی ڈگری نہیں ہے, اور میں کہوں کہ مرزا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ تو شے ہی کوئی نہیں ہے, آپ کی انجینئرنگ کی چیز ہی کوئی نہیں ہے, آپ میری بات کو فالو کریں, یہ جو مٹیریل ہے اس لیول کا ہونا چاہیے, یہ جو چیز ہے اس کو یوں نہیں یوں کھڑا کرنا چاہیے. تو کیا مرزا اور اس کی نسل کا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی عقل و شعور اور دانش رکھنے والا شخص میری بات کو ویلڈ سمجھے گا؟ کبھی بھی نہیں ویلیو دی جائے گی, کیونکہ میرا اس علم کے اندر میری ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے. مرزا جہلمی کی قرآن و حدیث کے اندر ایک طفل مکتب بھی نہیں ہے. ہمارے مدارس میں ہمارے پاس پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو مرزا سے زیادہ قرآن و حدیث آتا ہے. مرزا جہلمی عربی زبان میں دین نازل ہوا ہے, اس سے بالکل نابلد ہے, اس سے بالکل جاہل مطلق ہے, عربی زبان کی اسے الف با نہیں آتی, اور وہ چلا ہے امام کعبہ کو چیلنج کرنے کے لیے کہ امام کعبہ کو میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ مناظرہ کرے, اور وہ چلتا ہے مناظرے کا چیلنج دینے کے لیے جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کو, کبھی وہ مناظرے کا چیلنج کرتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو, کبھی وہ چیلنج کرتا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کو. کیا پدی کا شوربہ,
ذات کی کوڑ کرلی شتیراں کو جپے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین پڑھنے کے لیے کتنے سال جو ہیں وہ دین پڑھنے کے لیے چٹائیوں پر گزارے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسلام کے انہوں نے دین کو سیکھا ہے. ٹھیک ہے, باقاعدہ وہ اتھینٹک علماء ہیں. مرزا کی کانپیں ٹانگتی ہیں کسی عالم کے سامنے بیٹھنے کے لیے. آج حنیف قریشی صاحب کو اس کا گھر نہیں ملا. ان کا معاملہ جو بنا ہوا تھا, حنیف قریشی صاحب کو اس کا گھر نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں تھا. معاملہ کیا بنا گا, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب ایک مستند عالم ہیں. آج یہ جو مناظرہ کھیلا جا رہا تھا, میرے فیس بک کو اٹھا کے دیکھیے, میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ مناظرہ نہیں ہوگا. یہ تو صرف اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے, قریشی صاحب اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے, اور یہ جو جیلمی ہے یہ اپنے آپ کو فیم دینے کے لیے مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرہ نہیں ہونا تھا. میں نے اس سے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ مناظرہ نہیں ہوگا. انہوں نے تو صرف مناظرہ کھیل کے لوگوں کو اپنی طرف مبذول کروانا تھا, ڈائریکشن لینی تھی, توجہ لینی تھی, واہ کروانی تھی, واہ جی وہ ہو گیا. یہ مناظرے کرنے والے نہیں ہیں. کیا پدی کا شوربہ. مناظرہ کرنا ہے تو آؤ, ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. علم کی دنیا میں آؤ. اور جاہل بندے, مرزا جہلمی کو کہہ رہا ہوں کہ تیری جماعت میں تو جاہل ہے, کیا کوئی پڑھا لکھا بندہ بھی تیری جماعت میں شامل ہے؟ کوئی تیرا شاگرد ہو یا شاگردوں کا شاگرد ہو یا آگے سے ادھر سے کوئی عالم, تیری اتنی دعوت ہے, تیری اتنی محنت ہے, تیری اتنی پھکیاں ہیں, کیا آج تک کوئی ایک عالم کسی فرقے کا تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ آپ مناظرہ کرنا چاہیں گے, چیلنج کریں گے مرزا صاحب کو؟ مرزا صاحب نے مناظرہ کرنا ہوتا تو اس سے پہلے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی, وہ مرزے کے گھر تک گئے ہیں. اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. وہ اس کے گھر گئے ہیں, دروازے کو دستک دی ہے, مرزا گھر کے اندر دبکا بیٹھا ہوا تھا اور وہ باہر آنے کی ہمت نہیں. کراچی سے ہمارے دوست ہیں مفتی طارق مسعود صاحب, وہ باقاعدہ اس کے ساتھ ٹائم طے کر کے آئے تھے. اس کے چیلنج کے اوپر جو ہے وہ جہلم آئے تھے. مرزے کو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ باہر نکلے, تو یہ مناظرہ تو کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کا میدان نہیں ہے. اس کا میدان جغت بازی ہے. اس کا میدان جو ہے وہ جملے کسنا ہے, بازاری جملے کسنا ہے. اس کا جو میدان ہے وہ پھکیاں دینا ہے. مرزا بیچارہ تو نہ کسی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, علم نہیں. بہت بڑا علامہ ہے جی, بہت بڑا اسکالر ہے جی. سوشل میڈیا کی دنیا پہ لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا سر پر. حقیقت یہ ہے کہ کسی جامع مسجد کے اندر یہ نماز با جماعت نہیں پڑھتا, صرف اپنے ادارے یا اپنے گھر کے اندر رہتا ہے دبکا ہوا. تھریڈز کا معاملہ ہو, بھائی مجھے تھوڑے تھریڈ ہیں, میرے اوپر تھوڑی ایف آئی آرز ہیں. میں تو کبھی نہیں ایسے ہوا. علماء کون سے ہیں جن کے اوپر تھریڈز نہیں ہوتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھریڈز تو کسی کو نہیں ہو سکتے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام بھی لگائے گئے تھے, لیکن آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے, آپ جمعہ بھی پڑھتے تھے, پڑھاتے بھی تھے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے جی مجھے تھریڈ ہے. واہ میاں مٹھو تو بڑا بہادر ہے بھائی, بنتا 30 مار خاں چلا ہے اور کہتا مجھے بڑے تھریڈ ہے, میں مسجد میں نہیں جا سکتا. اصل بات یہ ہے کہ جب مسجد میں جائے گا تو مولوی پوچھے گا تو کہاں سے آ گیا, آج تک مسجد میں پہلے نظر نہیں آیا, کبھی کسی جمعہ میں نہیں جاتا, کسی تراویح میں نہیں جاتا, یہ گھر میں دبکا رہتا ہے. تو یہ دین ہے اس کا, مسجد کے ساتھ تو اس کا واجبی سا تعلق بھی نہیں ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا. تو ناظرین آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 26 تاریخ والا مناظرہ آخر معاملہ تھا کیا. حنیف قریشی صاحب کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ آخر ان کا کیا سٹیٹس ہے اور وہ کتنی گرپ رکھتے ہیں اور ان کے اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیں. دیکھتے رہے مدثر کی باتیں, دیکھتے ہیں سننے کانوں کو میرا سلام.